السلام علیکم دوستو، رہنمائے حج پروگرام، اس میں آج ہم سعی کے متعلق بات کریں گے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے طواف کے بارے میں بات کی تھی اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ طواف شروع کریں تو اپنی جو چادر ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، لنگی نہیں، اوپر سے جو چادر پہنی ہوئی ہے، اسے آپ اپنے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر کے بائیں بغل کے اوپر، مطلب کندھے پہ، بغل پہ نہیں، یہاں سے نکال کر کے یہ بغل، یہ جو بغل ہے یہاں سے ایسا نکال، یہ کندھا آپ کا ننگا ہوگا تو یہاں آپ رکھ دیں۔ تو وہ ایک کونا تو پہلے ہی سے ادھر پڑا ہوگا، تو دوسرے کونے کو وہ یہاں سے اتار کر کے نیچے سے یہ بغل سے لا کر کے یہاں آپ رکھیں۔ تو جب آپ طواف کریں تو آپ کا خانہ کعبہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کو رہے اور دایاں کندھا آپ کا ننگا رہے۔ اچھا، جب آپ طواف مکمل کر لیں، مکمل جو 7 چکر آپ مکمل کر لیں، تو جب آپ استلام کریں خانہ کعبہ کا 8ویں بار، جب آپ استلام کریں اس کا، حجر اسود کا، تو اس کے بعد آپ جب آئیں ملتزم کے پاس، تو ملتزم کے پاس جب آپ آئیں تو آپ دعا کریں۔ اس کے بعد جب آپ مقام ابراہیم کے پاس جائیں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، تو اپنے اس ننگے کندھے کو ڈھک دیں۔ یہ ایک پوائنٹ کل رہ گیا تھا، تو آپ اس اپنے ننگے کندھے کو ڈھک لیں اس چادر سے، بغل کے نیچے سے نکال کر کے ادھر آپ چادر لپیٹ لیں پورا۔ اچھا، تو اس کے بعد جب آپ وہ کر لیں، پھر آب زمزم پی لیں، وہاں دعا کر لیں، تو پھر آئیں حجر اسود کے پاس، وہاں آپ ایک بار پھر استلام کر لیں، اللہ اکبر کہہ کر کے، اور سیدھا صفا و مروہ کے ادھر جائیں۔ تو جب آپ ادھر پہنچیں گے تو آپ کو دائیں ہاتھ پہ صفا ملے گا اور بائیں ہاتھ پہ مروہ۔ تو سعی شروع ہوتی ہے صفا سے۔ صفا میں آپ صفا پہنچ کر وہاں آپ نے دعا کرنی، یا اللہ، میں شاعر عمرہ یا شاعر حج جو بھی آپ کر رہے ہیں نا، تو اس میں یہ جو سعی شامل ہے، تو یہ سعی کرنے کی میں نیت کرتا ہوں، اور تجھ سے یہ مدد مانگتا ہوں کہ تم میرے لیے اسے آسان فرما۔ سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں، تو یہی اس میں مینشن بھی کیجیے گا کہ میں سعی شروع کر رہا ہوں 7 چکروں کے ساتھ، تو یا اللہ تم مجھے، میرے لیے اسے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ تو آپ وہاں سے آئیں، شروع ہو جائیں۔ تو جب آپ پڑھتے جائیں، آپ جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں
وہ آپ پڑھتے جائیں. تو جب آپ دیکھیں وہ جو پہاڑوں کے بیچ، یہ ابھی پہلے تو ننگا تھے آسمان کے نیچے، ابھی اسے برآمدے کا شکل دے دیا گیا ہے. تو جہاں پہ حضرت ہاجرہ بی بی وہ دوڑ لگاتی تھی، تو ان جگہوں کو سبز نشانوں سے، سبز نشان یا سبز لائٹ، اس سے مینشن کیا گیا ہے، یعنی اس کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی. تو جب آپ اس جگہ پہ پہنچیں تو وہاں پہ آپ نے، اگر مرد حضرات ہیں تو وہ دوڑ لگائیں گے. عورتیں جو ہیں وہ قدم تیز کر سکتی ہیں اور ان سبز نشانوں کے بیچ میں. تو یہ دعا ساتھ میں پڑھتے جائیں. اس کا ترجمہ میں ابھی آپ کو کر رہا ہوں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، آپ سب سے زیادہ عزت اور اکرام والے ہیں. یہ دعا آپ ان دو سبز نشانوں کے بیچ میں جب آپ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں. اس کے بعد جب آپ مروہ پہنچتے ہیں تو یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا. وہاں پہ آپ جب یہ چکر ایک مکمل کر لیں تو خانہ کعبہ کی طرف آپ اپنا منہ کریں گے اور وہاں دعا مانگیں. جو بھی دعا آپ کو آتی ہے وہ مانگ لیں، اور اس دوسرے چکر کے لیے بھی دعا مانگ لیں کہ میں ایسے شروع کر رہا ہوں، یا اللہ اسے میرے لیے آسان فرما. تو پھر جب آپ صفا کی طرف جائیں گے تو ان سبز نشانوں کے بیچ میں آپ نے پھر دوڑ لگانی ہے. اور یہی دعا آپ نے پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. ایک بار پھر بتا دیتا ہوں. دعا یہ ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، آپ سب سے زیادہ عزت اور اکرام والے ہیں. یہ دعا پڑھ کے اور ان نشانوں سے نکل کر کے آپ نے پھر نارمل قدم سے صحیح کرنی ہے، مطلب ہے چلنا ہے. پھر جب آپ صفا پہ پہنچیں گے تو آپ کے دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا. وہاں آپ ایک بار پھر یہ تیسرے چکر کے لیے دعا کریں. خانہ کعبہ کی طرف آپ منہ کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے لیے تیسرا چکر بھی آسان فرما دیں. تو اسی طرح سے آپ 7 چکر مکمل کریں گے. آخری آپ کی سعی کا اختتام جو ہوگا وہ ہوگا مروہ کی پہاڑی پہ. مروہ کے مقام پہ جو آپ کی سعی ختم ہو جائے گی تو آپ پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے. درود پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور پوری امت مسلمہ کی کامیابی اور ان کے لیے آپ دعا کریں. تو وہاں سے جا کر کے پھر آپ نے خانہ کعبہ میں کہیں جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے. نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سر کا، اگر آپ حج کران نہیں کر رہے تو آپ نے اپنے سر کے بالوں کو یا تو مکمل طور پر منڈوا دینا ہے یا پھر تھوڑا سا گچا کاٹ لینا. تو یہ آپ کی سعی ہو گئی مکمل. ابھی آپ احرام کھول سکتے ہیں. جب آپ اپنے سر کو یا منڈوا لیں یا اس کو قصر کر لیں سر کے بالوں کو، تو آپ کی سعی ہو گئی مکمل اور
ابھی آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. آپ چلے جائیے، وہاں پہ آپ اپنے احرام آپ پہلے غسل کیجئے. غسل کرنے کے بعد آپ اپنے کپڑے پہن لیجئے اور احرام کھول دیجئے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی طواف کرنا ہے، ہاں اگر آپ نے ایک اور عمرہ کرنا ہے تو آپ نے سیدھا یہاں سے جانے کا ہے تنعیم. تنعیم میں جا کر کے وہاں سے آپ نے احرام پہننا ہے. وہاں مسجد عائشہ بھی ہے، تو وہاں سے آپ نے احرام پہننا ہے. احرام پہن کے ایک بار پھر آئیے اور پھر عمرہ کیجیے. اور اگر مزید عمرے نہیں کرنے تو آپ اپنے کپڑوں میں رہ کر کے، اپنے لباس میں رہ کر کے آپ جتنے چاہیں طواف کریں. دیکھیے خانہ کعبہ میں یہ موقع آپ کو پھر بار بار نہیں ملتا، یہ زندگی میں کہیں ایک بار یا دو بار مل جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو تو آپ ایسا کیجئے کہ جتنے زیادہ آپ طواف کر سکتے ہیں آپ طواف کیجئے. دیکھیے خانہ کعبہ میں یہ جو مسجد الحرام ہے، یہاں پہ ایک نماز جو آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. آپ فرض نماز بھی یہاں پڑھیں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آپ طواف کریں. خود اپنے لیے طواف کریں، اپنی بیوی کے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کریں، آپ جس کے لیے جی چاہے آپ کریں. امت مسلمہ کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ثواب وہ انہیں پہنچائے گا، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اور اگر یہ 8 ذی الحج آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے 8 ذی الحج تک، تو اگر آپ زیارات کی طرف جاتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، مگر میرے خیال میں جو آپ کو عبادات میں ملنا ہے تو آپ عبادتوں کی طرف زور دیجیے. زیارتوں کا حال انشاءاللہ کل، کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا زیارتیں ہیں وہ ہم کل آپ کو بتائیں گے. آج یہاں تک. اللہ حافظ.